آج ہم ملیریا کے اوپر بات کریں گے کہ ملیریا کس طرح پھیلتا ہے اور اس کی وجوہات، اور اس میں کون سے گھریلو ٹوٹکے اور کون سی میڈیسن ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ملیریا کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ملیریا کون سی بیماری ہے اور یہ کس طرح پھیلتی ہے۔ ملیریا مچھر سے پھیلنے والا ایک مرض ہے جو کہ ایک جراثیم پلازموڈیم کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ یہ بیماری دنیا بھر میں پائی جاتی ہے، جس میں امریکی، ایشیائی اور افریقی ممالک شامل ہیں۔ ہر سال پوری دنیا میں 500 سے لے کر 350 ملین افراد ملیریا کا شکار ہوتے ہیں، اور اسی طرح 1 سے 3 ملین افراد ملیریا کے مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں، جن کی زیادہ تعداد افریقی صحرائی علاقوں کے بچوں کی ہے۔ ملیریا کے پھیلاؤ کی وجوہات کو عام طور پر غربت سے جوڑا جاتا ہے، اور یہ بیماری متاثر ہونے والی آبادی میں بلا شبہ غربت کی شرح میں اضافے کا باعث بھی بنتی ہے۔ ملیریا چونکہ گندی جگہوں پر ہوتا ہے، اس لیے صدیوں قبل سے یہ تصور کیا جاتا رہا کہ گندی فضا ملیریا کی ذمہ دار ہے۔ ملیریا کا لفظ بھی اسی تاثر کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ اطالوی زبان کے 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی ہیں بری ہوا یعنی گندی ہوا۔ مزید دریافت کیا گیا کہ انسان میں ملیریا پھیلانے والے جراثیم ایک خاص قسم کے مچھر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک سائنسدان نے پتہ لگایا کہ مچھر کاٹنے کے بعد ملیریا کے جراثیم خون کے سیل میں فوراً ہی چلے جاتے ہیں۔ ملیریا کے جراثیم خون میں شامل ہو کر جگر کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں، اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ جگر کے اندر اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اور پھر پورے جسم کے خون کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور ملیریا کو پھیلانے کے ذمہ دار مادہ مچھر ہوتے ہیں، جو ایک انسان سے دوسرے انسان کے اندر جراثیم کو منتقل کرتے رہتے ہیں۔ ملیریا کے جراثیم بہت چھوٹے اور ایک خلیہ کے ہوتے ہیں۔ اس ایک خلیہ میں پلازموڈیم کی زندگی کے سارے کام سر انجام پاتے ہیں۔ آئیے آپ کو دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ آپ نے انسانوں کو تو بھینس بدلتے دیکھا ہوگا، لیکن اسی طرح یہ پلازموڈیم بھی اپنی زندگی میں بہترین روپ بدلتے رہتے ہیں۔ مچھر جب کاٹتا ہے تو اس کی تھوک کے ساتھ بڑی تعداد میں ملیریا کے جراثیم خون میں پہنچ جاتے ہیں۔ دوران خون کے ساتھ یہ جگر میں پہنچتے ہیں اور وہیں اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ یہ اپنی غذا جگر کے خلیوں سے حاصل کرتے ہیں اور وہیں رہائش کرتے ہیں۔ رہائش کا مسئلہ حل ہونے کے بعد یہ اپنی نسل میں اضافے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ پھر خون میں آ جاتے ہیں اور خون کے سرخ خلیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ غذا بھی خون کے خلیوں سے حاصل کرتے ہیں۔ آخر کار خون کے خلیوں پر بہت زیادہ حملہ کرنے کے بعد خون کے سرخ خلیے بے جان ہونے لگتے ہیں اور خون کا رنگ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ حملہ کرنے کے ساتھ یہ خود کو تقسیم بھی کرتے ہیں، اور اس طرح خون کے خلیے ناکارہ ہوتے رہتے ہیں۔ ایک دن نوبت یہ آ جاتی ہے کہ خون کے سرخ خلیے کم ہو جاتے ہیں اور انسان کی قوت مدافعت بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ کمزوری ہونے کی وجہ سے انسانی جسم کے اندر بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو بخار ہو جاتا ہے اور مریض نڈال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ علامات جو ملیریا بخار میں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ مریض کو بخار سے قبل بہت شدید سردی لگتی ہے۔ مریض کے جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مریض کو کبھی متلی اور قے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مریض کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ پسینہ آنے پر بخار ختم ہو جاتا ہے، اور جب پسینہ خشک ہوتا ہے تو دوبارہ بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مریض کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ مریض کا مزاج اور طبیعت میں سستی چھائی رہتی ہے۔ مریض چڑچڑاپن اوسیلا ہو جاتا ہے۔ بعض وقت مریض بہت زیادہ نڈال ہو جاتا ہے۔ ملیریا بخار کی وجہ سے تیلی میں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ ملیریا کے باعث خون میں سرخ خلیے کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کا رنگ زرد پڑنے لگتا ہے۔
ملیریا ٹیسٹ کے ذریعے ہم مریض کے اندر ملیریا جراثیم کی تشخیص کر سکتے ہیں، جس کے لیے ملیریا ٹیسٹ اور CBC ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، اور اس میں انفیکشن موجود ہونے کی صورت میں مریض کے اندر ملیریا کے جراثیم کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ کچھ احتیاطی تدابیر جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ملیریا بخار سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے کسی قسم کی ویکسین موجود نہیں، لیکن کچھ مفید تجاویز جن پر آپ عمل کر کے ملیریا سے بچ سکتے ہیں۔ ایسے کپڑے پہنیں جو آپ کو مکمل طور پر ڈھانپ کر رکھیں، جالیوں کا استعمال کریں، میڈیکل ٹیم کے مطابق بتائے گئے ماحول میں رہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے علاقے میں کھڑا پانی نہ ہو اور نہ ہی برتن میں، بالٹیوں میں یا گھر کے صحن میں صاف یا گندا پانی موجود ہو۔ اگر آپ نے بالٹی یا برتن میں پانی رکھنا ہو تو اس کو ڈھانپ کر رکھیں۔ اچھے معیار کا لوشن استعمال کریں جو مچھر کو آپ سے دور رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ صبح سے لے کر شام تک آپ زیادہ احتیاط کریں کیونکہ اس وقت مچھر کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی نقاہت یا کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو فوری طبی امداد لینی چاہیے۔ مریض کو ہلکی اور جلدی ہضم ہونے والی غذا کا استعمال کروانا چاہیے۔ اگر مریض بیماری کے بعد صحت یاب ہو جائے تو مریض کو پھر بھی 2 سے 3 دن پرسکون رہنے کی ہدایت کرنی چاہیے۔ مریض ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی ہلکی غذا کا استعمال کریں کیونکہ چند دنوں تک بخار رہنے کی وجہ سے جگر اور تیلی کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے نرم غذا کا استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ کچھ گھریلو ٹوٹکے جنہیں آپ استعمال کرنے سے بخار کے اندر جلدی اپنے آپ کو صحت یاب کر سکتے ہیں۔ لسی پینے سے چوتھے دن آنے والا بخار میں بہت جلد افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ امرود کا استعمال کرنے سے بھی بخار کے اندر بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے۔ کچھ ہومیو میڈیسن جو آپ کو ملیریا بخار سے دور رکھ سکتی ہیں۔ چائنا ملیریا بخار کے لیے بہت زیادہ بہترین میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ آرسینکم البم، یوپاٹوریم پرف، نیٹرم میور، ملیریا آف، رکت سٹاکس اور نکس ومیکا، یہ ایسی میڈیسن ہیں